بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی صورت میں ایک بڑا خوبصورت قسم کا دین دیا ہے۔ یہ دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین ایک نظام زندگی ہے، اور اس نظام زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اہمیت کی ہیں، یعنی اگر انہیں یہ کہا جائے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک چیز ہے رزق حلال، حلال کمانا، حلال کھانا اور حلال مواقع پہ خرچ کرنا۔ یہ تین چیزیں، کمانا بھی حلال ہے، ذرائع آمدن بھی حلال ہوں، اور کھانا بھی حلال ہے کہ آپ حلال پیسے سے جو خرید رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، اور پھر جہاں جہاں آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ کرنے کے مصارف وہ بھی حلال ہو۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے حلال کمانا، آمدن کے ذرائع حلال ہوں۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام ذرائع آمدن کا ذکر کیا جو کہ حرام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ حلال کی طرف آؤ، حرام سے خود کو بچاؤ، حلال کو اپناؤ، حرام سے بچو۔ اور دنیا کے بعد قیامت کا دن جس وقت انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت ہر انسان سے پہلے 4 سوال کریں گے جن کا اسے مختصر جواب دینا ہوگا، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، ذریعہ آمدن کیا تھا، سورس کیا تھا، انکم کا جو سورس تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا۔ یہ 4 سوالوں میں سے ایک سوال ہے، جب تک کوئی آدمی ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں۔ اور حلال کمانا، حلال ذرائع آمدن اختیار کرنا، اس کے لیے قرآن کریم نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا کہ ایمان والے ایسا کریں، بلکہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، جو رب کی ذات کو مانتے ہیں وہ بھی اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی، یا ایھا الناس، سب کو اللہ رب العزت کا خطاب ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا حلال طیب اور پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذریعہ آمدن حرام ہو جائے گا، انسان کا انکم کا سورس حرام ہوگا، تو صرف اتنا نہیں ہے وہ اس کی اپنی ذات تک ہے، بلکہ اس کی حرام کمائی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، اس کی حرام انکم کے ذریعے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے ساری انسانیت کو یہ کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اور اللہ رب العزت کا نظام بھی بڑا خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں حلال تھوڑا دیا اور حرام بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو گنتی کی چند چیزیں ملیں گی جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ حرام ہے، آپ کو گنتی کی چند احادیث طیبہ ملیں گی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو، جن ذرائع آمدن کو حرام کہا ہے وہ تھوڑے سے ہیں، گنتی کے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے حلال ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا زندگی میں کبھی حرام کھایا؟ اس نے کہا حلال ہی اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ کبھی حرام کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ ایک بڑی خوبصورت مثال سے حلال اور حرام کا فرق سمجھایا ہے کہ ایک بکری، اس کے 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں، اور اس کے ریوڑوں کے ریوڑ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہر روز بھی ذبح ہوتے ہیں، پھر عید قربان پہ ہر جگہ پہ ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ ایک کتیا 7 9 بچے جنتی ہے لیکن ان کے کہیں ریوڑ نظر نہیں آتے۔ یہ حلال اور حرام کا فرق ہے۔
اس کائنات میں انبیاء کرام کی ذات وہ ساری کائنات سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ مقدس، پاکیزہ، گناہوں سے معصوم۔ ان کو بھی اللہ رب العزت جب مخاطب بناتے ہیں تو ایک حکم یہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے انبیاء کرام، کلوا من الطیبات، لقمہ حلال ہونا چاہیے، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اس کے بعد نیک اعمال اندر سے خود بخود نکلیں گے، اس کے بعد نیک اعمال خود بخود قبول ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے ذرا چیک کرو اس کی انکم کیسی ہے، تو وہ اگر آ کر بتائیں کہ اس کی انکم حرام ہے تو وہ کہتا ہے جو مرضی کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر شیطان کو یہ کہا جائے کہ یہ جو شخص عبادت کر رہا ہے، یہ جو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اس کی انکم حلال ہے، تو شیطان کہتا ہے پورا زور لگاؤ کسی طریقے سے یہ نماز نہ پڑھے، کسی طریقے سے یہ خرچ نہ کرے، یہ کہیں عمرے پہ نہ چلا جائے، یہ کہیں حج پہ نہ چلا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ کے اندر ذکر کیا، آپ نے فرمایا ایک آدمی لمبے سفر پہ جاتا ہے، سفر دعا کی قبولیت کا موقع ہے، پھر آپ نے فرمایا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، پاؤں غبار آلود ہیں۔ سفر کے ساتھ یہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ جس میں انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے کریم اللہ، میرا یہ کر دے، میرا یہ کام کر دے، یہ معاملہ نمٹا دے، یہاں پھنسا ہوں یہاں سے نکال دے، یہ مشکل آسان کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملبسہ حرام، جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے، مطعمہ حرام، ساتھ جو توشے دان میں کھانا ہے وہ بھی حرام کا ہے، مشربہ حرام، پینا بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، جسم کو غذا حرام کے ذریعے سے دی گئی ہے، فأنی یستجاب، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اسباب سارے موجود ہیں، وسائل سارے موجود ہیں، قبولیت کے امکانات سارے موجود ہیں، لیکن فرمایا کہ حلال لقمہ نہیں، حلال لقمہ نہیں ہے، اس لیے اس کی دعا اللہ رب العزت رد کر دیتے، اللہ اس کی دعا کو سنتے ہی نہیں، اللہ اس کی دعا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، جس بات پر تربیت کی تھی آل رسول کی، اس میں بنیادی چیز یہی تھی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، راستے میں گزرتے گزرتے ایک کھجوروں کا ڈیر لگا ہوا تھا، اور امام حسن کی عمر تھی 4 سال، تو اب بچے تو گزرتے گزرتے اس کھجوروں کے ڈیر سے ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کخ کخ، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا تھو تھو، آپ نے فرمایا نکال دو نکال دو۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے انگلی پکڑ کے ان کے منہ میں ڈالی اور نکال کے پھینک دی اور کہا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک 4 سال کے بچے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت کا آغاز کر رہے ہیں جو ہم عمر کے اس حصے کے اندر نہیں کر پا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 4 سال تو کیا 12-15 سال کا بچہ، یہ تو بچہ ہی ہے نا، اس کی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک 4 سال کا بچہ، اس کو ابھی سے سکھاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے۔ اور پھر تربیت ایسی فرمائی تھی، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد ہر گھر کے اندر شراب کشید کی جاتی تھی، شراب بنائی جاتی تھی، اور ہر ایک پینے کا عادی تھا۔ ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ تدریجاً احکامات دینے شروع کیے شراب کی حرمت کے، شراب کی حرمت کے احکام آتے گئے، لیکن حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تھوڑے وقت کے بعد یہ شراب حرام ہو جائے گی، لیکن پھر وہ وقت آیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تھا، لوگ اکٹھے تھے، دوست تھے،
سب بیٹھے ہوئے تھے، میں پلا رہا تھا، گھر ابو طلحہ کا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، شراب پینے کے عادی ہوں، گھروں میں شراب کشید کی جاتی ہو، پلا رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، اللہ کے نبی کا یہ اعلان غور سے سنو کہ شراب حرام ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جو ابو طلحہ تھے جن کا گھر تھا، فوراً چونک گئے، کیفیت ہی ختم ہو گئی نشے کی۔ اور انس سے یہ نہیں کہا کہ جا کے تحقیق کرو کہ اعلان درست بھی ہے یا نہیں درست ہے، کہا کہ فوری طور پہ شراب کو بہا دو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے شراب بہائی اور نکلا تو دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی ہے جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک غیر مسلم جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے شراب پر پابندی کا بل پیش کرتا ہے تو مسلمان مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سستی شہرت کا طلبگار، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکمران ذمہ دار ہے۔ ہمارا میڈیا نے مزاج یہ بنا دیا ہے کہ ہر کام حکمرانوں پہ ڈال دو۔ اپنی ہوش کے اندر آپ نے جن جن سیاستدانوں کو دیکھا ہے، آپ غور کریں، ہر سیاستدان ہی برا تھا۔ نواز شریف گیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، مشرف گیا، لوگوں نے ڈول کی تھاپ پہ لوگوں نے دمالے ڈالی، اب بھی یہی حال ہے۔ لیکن ریاست مدینہ کیسے بن جائے گی؟ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں گناہ نہ چھوڑوں، ہر شخص کہتا ہے میں حرام نہ چھوڑوں اور مدینہ کی ریاست بن جائے، اور ہر کام کا ذمہ دار ہم کہتے ہیں حکمران ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جو ریڑھی والا گندے پھل ڈال کے شاپر میں بیچتا ہے، اپنی مرضی کے پیسے لیتا ہے، کل جب یہ نائب قاصد لگ جائے گا تو یہ وہاں حلال کمائے گا۔ ایک چوک چوراہے پہ کھڑے ہونے والا پولیس والا جو 10-10 20-20 30-30 40-40 100 چائے کے نام پہ لیتا ہے، کل جب یہ ایس ایچ او لگ جائے گا تو وہ حلال کمائے گا، وہ رشوت سے باز آ جائے گا۔ اور وہی ایس ایچ او جو پیسے لے کے فیصلے کرتا ہے، کل جب وہ ایس پی لگ جائے گا، ڈی ایس پی لگ جائے گا، سی پی او لگ جائے گا، کیا وہ حلال کمائے گا؟ آج ہم اس فرق کو نہیں سمجھ رہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کی جگہ ہٹا کر اگر بڑے بڑے اولیاء کرام کو، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام کو بھی بٹھا دیں، کیسے نظام بدلے گا؟ ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ شاید ان سے بھی برا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تھا کہ آپ کے علاقے میں بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے بکری پالنے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ ایک بکری کی اوسط عمر کتنی کو ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 8 سال تک ایک بکری کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ تو آپ نے 8 سال تک بازار کا گوشت لے کے نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی بکری کا گوشت میرے گھر میں نہ آ جائے۔ آج ہم دیکھیں اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر یہ اتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ میں سے۔ یہ خرابی کہاں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ ایک خاندان ایک معاشرے کی اکائی ہے، جہاں خاندان میں خرابی ہوگی تو وہ معاشرہ آگے جا کے بربادی کرے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو اتنا پرہیز کر رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ چائنا میں چمگادڑ کا سوپ پیا، اس وجہ سے ان پہ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ ہم بھی تو سوچیں، وراثت میں بہنوں کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے۔ رشوت کا لین دین ہم کر رہے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے۔ سود کا لین دین ہم کر رہے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے۔ شراب کی بٹیاں ہم چلا رہے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے۔ جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے جتنے آمدن کے ذرائع ہیں یہ بھی تو سارے حرام ہیں۔ یتیم کا حق کھا لینا یہ بھی تو حرام ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں حکمران ذمہ دار ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ حکمران مر جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں۔ جناب میری اور آپ کی ظلموں کی فائل بھی اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میں اور آپ مظلوم نہیں ہے کہ جو ہماری بد دعائیں سے یہ حکمران مر جائیں گے۔ اگر یہ مرنے ہوتے تو آج تک سارے مر گئے ہوتے۔ میرے اور آپ کے ظلموں کی فائلیں بھی اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو اس کو پکڑ، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے تیری فائل پہ حساب ابھی باقی ہے۔ تو نے جو ظلم کیا نا فلاں پر، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، تو بھی تو ظالم ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنا لقمہ حلال کا کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں رات کو بستر پہ لیٹنے کے لیے آتا ہوں
اور جب بستر پہ لیٹتا ہوں، کروٹ لیتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ نیچے کھجور پڑی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، دل بھی کرتا ہے کہ کھا لوں، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، اس لیے میں اسے پھینک دیتا ہوں، کھاتا نہیں۔ اپنے ہی بستر پر پڑی کھجور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کی وجہ سے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو نہیں کھاتے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، ہم اپنے اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اپنے اپنے گھر کی اصلاح کریں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اولاد کو یہ دنیاوی تعلیم دینا بالکل فرض نہیں۔ یہ جو ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا، رزق حلال عین عبادت ہے، حلال کمانا، حلال کی طرف ان کو لے کر آنا، ان کی حلال کے معاملے میں تربیت کرنا، یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے۔ جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی بہت ہو گئی، ہم نے اس تعلیم کے اثرات اور نتائج بھی دیکھ لی، اب جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے کے بعد حالات خود بخود بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم نہیں بدلیں گے، حکمران جتنے مرضی بدلتے رہیں، ہر آنے والا پہلے سے برا ہوگا، اس لیے کہ معاشرہ پہلے سے زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان حالات کے اندر ہم نے دیکھ لیا، جس کو اللہ نے موت کے منہ سے نکال دیا، اب وہ اپنا پلازمہ عطیہ کرنے کی بجائے بیچ رہا ہے۔ عام حالات کے اندر بھی انسان کا خون، اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ انسان کو اللہ نے معزز بنایا، انسان بیچنے خریدنے کی چیز نہیں ہے، کہ جس کو اللہ نے موت کے منہ سے نکال دیا اور وہ اپنا پلازمہ عطیہ کرنے کی بجائے بیچ رہا ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی چھوٹی سی ٹیبلٹ وہ ہم لوگ گھروں میں سٹاک کر کے رکھ رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر ہم حکمرانوں کو برا کہیں، ان کو گالیاں دیں، ان کا قصور ہوگا، لیکن اس سے زیادہ قصور ہمارا ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز بتائی ہے، لقمہ حلال کا کر لو، اللہ رب العزت کے فیصلے تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے۔